تم اس وقت تک بھلائی کو اور کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک اپنی پسندیدہ چیز قربان نہیں کرتے تم اس بڑی کامیابی کو نہیں حاصل کر پاؤ۔ یہاں حکم اس لیے ہے کہ انسان کے نفس کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے۔ عام طور پر ہم اپنی پسندیدہ چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دل لگائے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی مانگی گئی تو وہ جانوروں کی یا ان کے گھر بار کی یا کسی چیز کی نہیں، بلکہ آپ کے اس عزیز بیٹے کی جو 90 سال کی عمر میں پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 90 سال کی تھی جب آپ کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس کو اتنی لمبی مدت کے بعد، انتظار کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہو تو پھر وہ اپنے اس بیٹے پر کیسے جان چھڑکتا ہوگا، کتنی محبتیں اس کے ساتھ ہوں گی، باپ کی بھی اور ماں کی بھی۔ اور وہ بچہ جب جوانی کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس بیٹے کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو، تو یہ عزیز چیز، پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا، اور وہ نبی تھے اس لیے ان کے اعتبار سے ان کو حکم ہوا۔ نبیوں کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے اور ان کا امتحان بھی سب سے بڑا ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی قربانی کرو۔ وہ نبی تھے اور وہ کر گزرے، انہوں نے ذرا برابر بھی ہچکچایا نہیں، بلکہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے، میں ذبح کرتے ہوئے تم کو دیکھ رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہا ابا اس چھوٹی عمر میں مجھے کہاں مار ڈالو گے، بلکہ جواب میں یوں کہا فانظر ماذا ترى، اے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر جائیے، میں حاضر ہوں۔ فانظر ماذا ترى، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اس پر عمل کیجیے۔ اور پھر یہ بھی کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور ہوا وہی کہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان گاہ میں گئے تھے تو اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا تھا اپنے باپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج جو بات آپ سننے جا رہے ہیں وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کامیابی چاہتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ کامیابی صرف ڈگری، دولت یا محنت سے نہیں آتی، بلکہ اس کی جڑیں قرآن کریم کے ایک عظیم فرمان میں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم سب دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار میں، کوئی تعلیم میں، کوئی عزت میں، مگر سچ پوچھو تو کامیابی کا اصل راز قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، مگر افسوس آج کے انسان نے دنیا کے طریقے تو سیکھ لیے مگر قرآن کا اصل کامیابی بھول گیا۔ میرے بھائیو، قرآن وہ کتاب ہے جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوئی۔ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو قرآن کے احکامات کو اپنے عمل، اپنی نیت اور اپنے اخلاق میں اتارتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کامیاب وہ ہے جس کے پاس پیسہ گاڑی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ آج کے دور میں لوگ کامیابی کو دولت سے تولتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کامیاب وہ نہیں جو دنیا بنائے بلکہ وہ ہے جو آخرت سنوارے۔ کامیابی صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی سکون کا نام ہے، اور یہ سکون تبھی ملتا ہے جب دل میں قرآن اتر جائے۔ آج کے اس ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری صاحب وہی راز کھولنے جا رہے ہیں جو ہزاروں کتابیں بھی نہیں سمجھا سکیں، وہ راز جو انسان کو ناکامی کے اندھیروں سے نکال کر کامیابی کے نور تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے،
آرام ہو، سکون ہو اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ملے تو اس بیان کو آخر تک ضرور سننا، کیونکہ آج ہم قرآن کے اس فرمان کو سمجھنے جا رہے ہیں جس میں کامیاب لوگوں کی اصل پہچان بتائی گئی ہے۔ چلیے آئیے سنتے ہیں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا وہ پر اثر بیان جس میں کامیابی کا راز قرآن کے الفاظ میں چھپا ہوا ہے۔ تو چلیے اس بیان کو مکمل سنتے ہیں۔ باپ سے کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، کہیں مجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کے دل میں پھر سے وہ محبت نہ جاگ جائے جو بیٹے کی محبت ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ اللہ کے حکم میں کوئی خلل نہ پیدا ہو۔ اپنی عزیز چیز، پسندیدہ چیز جب آدمی قربان کر رہا ہوتا ہے تو بہت ہچکچاتا ہے، کتنے خیالات اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ نبیوں کا امتحان تھا اور ہر سال قربانی پر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی ہمیں یہ درس دے کر کے جاتی ہے کہ اے عزیزو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ ہر ایک کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں پسندیدہ، پتہ نہیں کس کے ہاں کون سی چیز عزیز ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں۔ دولت تقریباً سب کی پسندیدہ چیز ہے، اولاد تقریباً سب کی پسندیدہ چیز ہے، وقت یہ سب کا لازمی حصہ ہے اور اس کو کوئی جلدی قربان نہیں کرتا۔ تو محنت سے کمائی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں خرچ کرو، قربان کرو، تاکہ تم اس کامیابی کو پہنچو۔ پھر بھی آپ اندازہ کرو، دیتا کون ہے ہمیں رزق؟ کون دیتا ہے مال؟ سب کچھ اللہ رب العزت۔ اگر وہ حکم کرے کہ میں نے تمہیں 100 دیے ہیں، اس میں سے 50 میری راہ میں قربان کر دو، 50 اپنے پاس رکھ لو، تو بھی انصاف ہے، عدل ہے۔ اللہ کریم جس کا خود کا دیا ہوا ہے وہ چاہے تو 90% اللہ تعالیٰ یوں فرما دے کہ میری راہ میں قربان کر دو، 10 تم رکھو۔ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے نہ 50 کا حکم دیا تمہیں، نہ 40 کا حکم دیا، نہ 30 کا، نہ 10 کا، بلکہ سال میں ایک مرتبہ صرف 2.5% اپنے مال سے نکالنے کا حکم دیا۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ آنا کانی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بچانے کے لیے ہیلے کرتے ہیں۔ وہ صرف 2.5% ہے، 2.5۔ اگر کسی کے پاس 100 حصے ہیں تو اس میں سے 2.5 یہ اللہ کی راہ میں سال میں ایک مرتبہ قربان کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ۔ لیکن مال کی محبت کچھ لوگوں کے دلوں پر ایسی جم جاتی ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ کئی طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ جبکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ تمہاری انکم پر لیا جاتا ہے، جتنا تم کما رہے ہو اس پر ٹیکس دینا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ انکم پہ نہیں ہے، زکوٰۃ سیونگ پہ ہے۔ جتنا تم بچا رہے ہو اس پر زکوٰۃ ہے، تم کما رہے ہو کتنا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر تم مہینے میں 1 کروڑ روپے کماتے ہو اور 1 کروڑ روپے پورے خرچہ بھی کر جاتے ہو تو سال بھر میں تم پر کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن ہاں، اگر بچا کر کے رکھتے ہو تھوڑا حصہ تو سال بھر میں وہ بچی ہوئی حصے پر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اسی لیے اسلام میں ذخیرہ اندوزی، جمع کرنا، یہ ایک برا کام ہے۔ اسی سے دل پر میل جمع ہوتا ہے۔ جب مال زیادہ جمع ہوتا ہے تو دل کے اوپر میل زیادہ جمع ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نہیں چاہتا کہ تمہارے دلوں پر مال کی محبت کا میل جمنا شروع ہو جائے۔ اسی لیے ہر سال اتنا حصہ نکال دیا کرو۔ عزیزان گرام وقار، یہ تو مال کے متعلق تھا، اور باقی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں آئیں، آپ نے تقسیم فرما دیا، کچھ ایک حصہ کچھ باقی رہ گیا تھا، گوشت تھا یا کھجوریں تھی۔ اس گوشت کا حصہ گھر میں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کتنا بچا ہے اور کتنا دے دیا گیا؟ کہا اتنا 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 سب کچھ بٹ گیا، ایک ٹکڑا کچھ باقی رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا حقیقت میں جو دیا گیا ہے وہی اصل بچا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو ہم نے رکھا ہے یہ تو خرچہ ہونے والا ہے، یہ ہمارے لیے، اور جو دیا گیا وہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس تم نے دے رکھا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے سبحان اللہ، کیا کمال کا پیغام تھا، دل کو چھو لینے والی باتیں جو صرف کانوں سے نہیں بلکہ روح سے سننے کے لائق تھی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے ہمیں یاد دلایا کہ کامیابی صرف ڈگری، دولت یا شہرت کا نام نہیں، بلکہ وہ سکون ہے جو قرآن کے فرمان پر چلنے سے نصیب ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم نے آج کی بات کو دل سے سمجھ لیا تو یقین مانیں ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ دنیا کے شور میں کھو جانے کے بجائے اگر ہم قرآن کی طرف لوٹ آئیں تو رب خود کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی قرآن کے اصول پر گزاریں گے، نہ کسی کے حسد میں، نہ حرص میں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ کامیابی وہ نہیں جو نظر آئے، کامیابی وہ ہے جو دل کو اطمینان دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس کے فرمان پر چلنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ باتیں دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام قرآن کا پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔